رات تو تاریک تھی۔ روزی کا ذہن روشن ہونے لگا۔ اسے لڑائی یاد آئی، خونریز لڑائی۔ اسے اچانک یوکلس یاد آ گیا۔ اس کا ذہن کھلنے لگا۔ یوکلس کی لاش، ایک مکان میں یوکلس کی ماں کی لاش۔ روزی کو یاد آ گیا۔ یہی لاشیں دیکھ کر اسے کچھ ہوا تھا اور وہ خواب و خیال کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ حقیقت سے تعلق ٹوٹ گیا تھا۔ وہ تو جذبات کی شدت تھی جس نے ذہنی طور پر اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ پاگل تو نہیں ہو گئی تھی کہ اس کا ذہن حقیقت کو قبول ہی نہ کرتا۔ اب ایک اور دھچکا لگا کہ وہ حقیقی دنیا میں لوٹ آئی۔ اسے وہ آدمی بھی یاد آ گئے جو اسے پیار اور شفقت سے بحری جہاز میں لائے تھے۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ مصر کا نام لیتے تھے۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ مصر میں ہے۔ یہ بھی یاد آ گیا کہ اسے نئے کپڑے پہنا کر دو عورتوں نے اسے زیورات پہنائے تھے۔ روزی کو گزرے ہوئے دنوں کی باتیں یاد آ گئیں، لیکن یہ کچھ دھندلی سی تھیں اور جو حقیقت اس کے سامنے آ گئی تھی وہ روشن تھی۔ لیکن اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ اسے دریا میں کیوں دھکیلا گیا تھا۔ یوکلس کی یاد نے اس کے آنسو تو نکال دیے، لیکن اب یہ صدمہ اتنا شدید نہیں تھا کہ پہلے کی طرح اس کے ذہن کو پھر معاف کر دیتا۔ اب اس کے ذہن میں بڑی خطرناک حقیقت آ گئی تھی۔ ایک یہ زیورات تھے جو بہت قیمتی تھے، اور اس سونے سے زیادہ قیمتی وہ خود تھی۔ نوجوان بھی تھی اور خوبصورت اتنی کہ اسے کیسر روم ہرکل دیکھ لیتا تو اپنے حرم کی زینت بنا لیتا۔ اپنے آپ کو تو وہ نہیں چھپا سکتی تھی، لیکن زیورات چھپائے جا سکتے تھے۔ اس نے بڑی تیزی سے زیورات اتار لیے تاکہ ڈاکوؤں کے لیے کشش نہ رہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ یہ سارا سونا دریا میں پھینک دے، لیکن اس خیال سے رکھ دیا کہ اس کے عوض کسی سے مدد حاصل کر لے گی۔ زیورات کو چھپانے کے لیے اس کے لباس میں جیب نہیں تھی۔ اسے گاگرا سا پہنایا گیا تھا۔ پاؤں کے قریب سے اس نے گاگرے کا کچھ ٹکڑا پھاڑ لیا۔ زیورات اس میں باندھ کر پوٹلی لباس کے نیچے باندھ لی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ روزی نوجوانی کی عمر میں تھی۔ اس کی سوچوں پر نیند غالب آنے لگی۔ قریب ہی ایک درخت تھا۔ وہ اس کے نیچے لیٹی اور نیند نے اسے خوابوں کی دنیا میں پہنچا دیا۔ آنکھ کھلی تو دن کی روشنی سے اس کی آنکھیں چندھا گئی۔ اسے اپنے ارد گرد کچھ آدمیوں کا احساس ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی۔ وہاں تو بہت سے آدمی اس کے ارد گرد کھڑے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کون ہو؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ اور یہاں کیوں پڑی ہو؟ سب کچھ بتاؤں گی، روزی نے کہا۔ مجھے کسی ایسے گھر لے چلو جس گھر میں عورتیں ہوں۔ میں دھوکے میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ میں دریا سے نکلی ہوں۔ روزی نے دیکھ لیا تھا کہ مزدور سی قسم کے لوگ ہیں۔ بد کردار یا مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہوتے تو اسے یوں خاموشی سے کھڑے دیکھتے نہ رہتے۔ وہاں زبان کا بھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ مصر میں بھی عربی زبان بولی جاتی تھی، صرف لب و لہجے میں کچھ فرق تھا۔ ہمارا بابا آ رہا ہے، ایک آدمی نے کہا۔ وہی بتائے گا کہ تمہیں گھر لے جانا ہے یا کیا کرنا ہے۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں عیسائی ہوں۔ پھر ڈرنا نہیں، اس آدمی نے کہا۔ ہم سب عیسائی ہیں، قبطی عیسائی۔ میں بھی قبطی ہوں۔ روزی نے ان لوگوں کے ساتھ رشتہ پکا کرنے کی نیت سے جھوٹ بولا۔ ذرا ہی دیر بعد کسی نے اعلان کے انداز سے کہا، ہٹ جاؤ، بابا آ رہا ہے۔ سب اس طرح پیچھے ہٹے کہ ایک طرف سے راستہ چھوڑ دیا۔ ایک معمر آدمی روزی کے سامنے آیا۔ اس کے چہرے، لباس اور چلنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اونچی حیثیت کا شخص ہے۔ روزی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ایسا چونکا کہ چند قدم دور ہی رک گیا اور اس کے چہرے پر ایسی تبدیلی آئی جسے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں، بابا نے کہا۔ وہاں میری بیوی ہے، 2 بیٹیاں اور ایک بہو ہے۔ میں ایسے ہی گھر جانا پسند کروں گی جہاں عورتیں ہوں، روزی نے کہا۔ بابا اسے ساتھ لے چلا۔ روزی نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ ایک طرف دریائے نیل تھا۔ ساحل پر چھوٹی بڑی کشتیاں بندھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی ہی دور آگے ایک اور بھی بڑی بادبانوں والی کشتی کھڑی تھی۔ لوگ ایک دو کشتیوں سے اتر بھی رہے تھے، سوار بھی ہو رہے تھے۔ یہ پتن تھا جہاں سے لوگ دریا کے پار یا دوسرے مقامات کو جاتے تھے۔ دریا سے 2.5-3 فرلانگ دور ایک قصبہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں چھوٹے بڑے جھونپڑے بھی تھے اور اچھی قسم کے پکے مکان بھی۔ یہ کشتی رانوں اور ماہی گیروں کی آبادی تھی اور تمام تر آبادی عیسائیت کی پیروکار تھی۔ پتن پر لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ بابا کی حیثیت قبیلے کے سردار جیسی تھی۔ وہ عیسائیت کے قبطی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس فرقے میں بھی اسے سرداروں جیسا رتبہ حاصل تھا۔
وہ روزی کے ساتھ بات کیے بغیر اسے اپنے گھر لے گیا اور ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ پھر گھر کی عورتوں کو بلایا اور روزی سے کہا کہ وہ بیان کرے کہ اس پر کیا گزری ہے۔ روزی نے اسے تفصیل سے سنایا کہ وہ کس ذہنی حالت میں انطاکیہ تک پہنچی، پھر مصر کے اس مقام تک کس طرح لائی گئی تھی۔ بابا خاموشی سے سنتا رہا۔ روزی بات سنا چکی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے نہلاؤ، کپڑے تبدیل کرواؤ اور کھانا کھلاؤ۔ اس نے روزی کے سر پر ہاتھ رکھ کر بڑی شفقت سے کہا کہ اس گھر کو وہ اپنا گھر سمجھے اور اسے اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے گا۔ بابا باہر نکلا اور ایک آدمی کو 2-3 نام بتا کر کہا کہ انہیں فوراً یہاں لے آؤ۔ بابا کا مکان ایک کشادہ حویلی تھی جس سے بابا کی اونچی حیثیت کا پتہ چلتا تھا۔ وہ اس حویلی کے ایک اور کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہ آدمی آ گئے تھے جنہیں اس نے بلایا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ سنا ہے ایک اکیلی لڑکی پکڑی گئی ہے۔ وہ میرے گھر میں ہے، بابا نے کہا۔ میں نے اسی لیے تمہیں بلایا ہے۔ تم جانتے ہو گزشتہ رات نیل کو ایک لڑکی کی قربانی دی گئی تھی۔ وہ یہی لڑکی ہے۔ یہ دریا سے زندہ نکل آئی ہے۔ نیل نے ہماری قربانی قبول نہیں کی، اگل کر باہر پھینک دی ہے۔ نیل ہم سے ناراض ہے۔ اس کا بہاؤ رک جائے گا یا اتنا سیلاب آئے گا کہ اناج کی فصل بہا لے جائے گا اور بستیاں غرق ہو جائیں گی، قحط پڑ جائے گا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ گزشتہ رات مجھے بھی قربانی کی تقریب میں بلایا گیا تھا اور میں نے لڑکی کو دیکھا تھا۔ آج صبح مجھے اطلاع ملی کہ ایک لڑکی دریا کے کنارے سوئی ہوئی ہے جس کی حالت بتاتی ہے کہ دریا سے نکلی ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ایک نے پوچھا۔ یہ اسقف بتائے گا، بابا نے کہا۔ میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ تم میں سے کوئی ایک میرے ساتھ چلو۔ فیصلہ اسقف نے ہی کرنا ہے کہ اس لڑکی کو پھر دریا کے سپرد کیا جائے یا کسی اور لڑکی کی قربانی دی جائے۔ میں ایک بات نہیں سمجھ سکا۔ قربانی کے وقت لڑکی کو خاصا زیور پہنایا گیا تھا۔ اب ایک چیز بھی اس کے جسم کے ساتھ نہیں، انگلی میں انگوٹھی بھی نہیں۔ میں نے اس سے اس لیے نہیں پوچھا کہ اسے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ میں نے اسے قربانی سے پہلے دیکھا تھا۔ یہ تو اسے معلوم ہی نہیں کہ اسے دریا میں کیوں پھینکا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے پتہ چل جائے کہ ایک بار پھر دریا میں پھینکا جائے گا تو وہ یہاں سے غائب ہو جائے گی۔ بابا کو معلوم نہیں تھا کہ روزی عورتوں کو زیورات کھول کر دکھا رہی تھی اور کہا تھا کہ اسے جو کوئی اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دے گا اسے وہ یہ سارے زیورات دے دے گی۔ بابا ایک آدمی کے ساتھ اسقف سے ملنے چلا گیا۔ وہ گھوڑوں پر گئے تھے۔ اسقف کسی اور بستی میں رہتا تھا جو وہاں سے خاصی دور تھی۔ روزی رات کی تھکی ہاری نہا کر اور کھانا کھا کر سو گئی۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی جب بابا واپس آ گیا۔ روزی ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ بابا نے بیوی کو بتایا کہ اسقف نے کہا ہے کہ آج ہی رات اس لڑکی کو پھر اسی جگہ لے جا کر دریا میں پھینک دیا جائے اور اب اس کے ہاتھ باندھ کر پھینکا جائے تاکہ یہ تیر کر نکل نہ سکے۔ بیوی نے بابا کو بتایا کہ لڑکی کے پاس زیورات ہیں جو اس نے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ بابا نے کہا کہ لڑکی کو فوراً تیار کرے اور زیورات پہنا دے۔ اسے لے جانے والے آ گئے ہیں۔ بیوی اس کمرے میں جانے لگی جس میں روزی سوئی ہوئی تھی تو بابا نے کہا کہ اسے فوراً جگا دو۔ ابھی جگا کر تیار کرتی ہوں، بیوی نے کہا۔ اس نے تو نیل کی آغوش میں ہمیشہ کی نیند سو جانا ہے۔ بابا کی بیوی نے یہ الفاظ روزی کے کمرے میں داخل ہو کر کہے۔ اس وقت روزی جاگ اٹھی تھی اور اس نے یہ الفاظ سن لیے۔ یہ بوڑھی عورت روزی کو اٹھا کر تیار کرنے لگی تو روزی نے پوچھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ بیوی کو بابا نے بتایا تھا کہ لڑکی کو صحیح بات نہیں بتانی۔ پھر بھی اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے روزی کو شک ہو گیا اور وہ بگڑ گئی۔ بابا کو بتایا گیا۔ وہ روزی کو بہلانے، پھسلانے اور ورغلانے کی جتن کرنے لگا۔ بابا کو یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ بات کھل گئی کہ روزی کو قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو کسی سرکاری اہلکار یا افسر تک پہنچ جائے گی اور سب کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ بابا آخر معمر اور جہاں دیدہ آدمی تھا۔ اس نے شفقت اور فریبکاری کا حربہ استعمال کیا۔ اسے کہا کہ وہ زیورات نہ پہنے۔ روزی کہتی تھی کہ یہ زیورات وہ اپنے پاس رکھے گی ہی نہیں، نہ یہ اس کے ہیں۔ سورج غروب ہو گیا۔ روزی کو باہر لایا گیا۔ یہ خبر لوگوں تک پہنچ گئی تھی کہ صبح جو لڑکی ملی تھی اسے رات نیل میں قربانی کے لیے پھینکا گیا تھا اور آج رات اسے پھر پھینکا جائے گا۔ اس کا ڈوب مرنا لازمی ہے ورنہ نیل ناراض ہو کر تباہی اور بربادی پھیلائے گا۔ لوگ روزی کو دیکھنے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ اس قصبے کی ساری آبادی قبطی عیسائیوں کی تھی۔ صرف قبطی عیسائی لڑکی کی قربانی دیتے تھے۔
وہ روزی کو ایک مقدس اور متبرک لڑکی سمجھ کر دیکھنا چاہتے تھے۔ انہیں یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ لڑکی کو فریب کاری سے لے جایا جا رہا ہے۔ روزی کو باہر لائے تو لوگ اس کے ہاتھ یا کپڑے کو عقیدت سے چومنا یا چھونا چاہتے تھے۔ وہ آ گئی، کئی آوازیں اٹھیں، قربانی والی لڑکی آ گئی۔ ایسی اور بھی بہت سی آوازیں تھیں جو روزی کے کانوں میں پڑیں۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے دھوکے سے لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے ان دو آدمیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جن کے حوالے بابا نے اسے کیا تھا۔ وہ دونوں اسے بازوؤں سے پکڑ کر آگے کو چلانے لگے، لیکن روزی نے ادھم بپا کر دیا۔ لوگ کچھ اور سمجھتے تھے، لیکن وہاں کچھ اور ہی تماشا بن گیا۔ اٹھا لو، بابا نے حاکمانہ آواز میں کہا، اور کشتی میں پھینک کر لے جاؤ۔ روزی بیٹھ گئی اور دونوں آدمی اسے اٹھانے لگے۔ روزی ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ تین آدمی آگے بڑھے اور ان دونوں آدمیوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ ان تینوں میں سے ایک نے روزی کو اٹھنے کو کہا۔ روزی چیخ چلا رہی تھی۔ اس نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ یوں چپ ہو گئی جیسے مر گئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ روپ بالکل ہی بدل گیا اور اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ اس آدمی نے ان دونوں آدمیوں کو جو روزی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے دور پیچھے ہٹا دیا۔ تم؟ روزی نے اس آدمی سے حیرت زدہ سرگوشی میں پوچھا۔ تم رابن ہی ہو نا؟ رابن ہوا کرتا تھا، اس آدمی نے کہا۔ بھول گئی ہو میں کتنے عرصے سے رابن نہیں اویس ہوں۔ تمہیں انتقام لینے کا بہت اچھا موقع مل گیا ہے، روزی نے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، ان تینوں میں سے ایک اور نے کہا۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو خاموشی سے ہمارے ساتھ چل پڑو۔ میرے دل میں تمہاری دشمنی تو نہیں، اویس نے کہا۔ میں نے تمہاری محبت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اتنی باتوں کا یہ موقع نہیں اویس، تیسرا بولا۔ اسے ان لوگوں کے قبضے سے نکالو۔ یہ باتیں سرگوشیوں میں ہو رہی تھیں۔ اے کبتیوں، اویس نے تماشائیوں سے مخاطب ہو کر اعلان کیا۔ یہ لڑکی نیل کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ یہ اس جگہ تک ہمارے ساتھ جائے گی جہاں اسے لے جا رہے تھے۔ ٹھہرو، بابا نے آگے بڑھ کر کہا۔ تم تینوں میرے لیے اجنبی ہو۔ میں خوش ہوں کہ یہ کار خیر تم نے اپنے ذمے لے لیا ہے، لیکن میں اپنے اطمینان کے لیے تمہارے ساتھ اپنے دو آدمی بھیجوں گا۔ اویس اور اس کے ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دو نہیں، ہمارے ساتھ 6 آدمی بھیج دے، اویس نے کہا۔ ہم کبتی ہیں، کبتیوں کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ وہی دو آدمی جو پہلے روزی کو گھسیٹ اور اٹھا رہے تھے، بابا کے کہنے پر اویس اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہو گئے۔ روزی پر تو اویس نے جیسے جادو کر دیا تھا۔ کہاں وہ اتنی شدید مزاحمت کر رہی تھی، کہاں وہ ان کے ساتھ بڑے آرام اور اطمینان سے جا رہی تھی۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر روزی کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پتن پر درمیانے سائز کی ایک کشتی تیار کھڑی تھی۔ ملاح بھی تھا، لیکن جو دو آدمی ساتھ جا رہے تھے وہ تھے تو اچھے حیثیت والے، لیکن کشتی ران قبیلے کے آدمی تھے، اس لیے کشتی رانی کے ماہر بھی تھے۔ انہوں نے ملاح سے کہا کہ وہ کشتی کو خود لے جائیں گے۔ ملاح کشتی سے ہٹ گیا۔ روزی، اویس اور اس کے دونوں ساتھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر دونوں آدمی کشتی میں گئے اور بادبان کھول دیے۔ بابا نے کہا کہ وہ رات کو بروقت پہنچ کر تقریب میں شامل ہو جائے گا۔ کشتی چل پڑی۔ اسے دریا کے بہاؤ کے مخالف رخ جانا تھا۔ ہوا تو تھی، لیکن دریا کا بہاؤ تیز تھا، اس لیے کشتی کی رفتار سست تھی۔ سورج غروب ہو گیا تھا، شام تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ پتن پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اور پھر شام کے گہرے ہوتے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ تقریباً آدھا فاصلہ طے ہو گیا تھا۔ کشتی چلانے والے دونوں آدمی کشتی کے درمیان بیٹھ گئے تھے۔ اویس اپنے دو ساتھیوں اور روزی کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ تینوں نے خنجر نکال لیے۔ ان کا شکار 3-4 قدم آگے بیٹھا ہوا تھا۔ تینوں اٹھے اور پیشتر اس کے کہ ان دو آدمیوں کو پتہ چلتا، خنجر اوپر سے نیچے آ کر ان کے دلوں میں اتر چکے تھے۔ تینوں نے انہیں اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ اب کہو روزی، اویس نے کہا، مجھ پر اعتبار آیا ہے یا کچھ شک ہے؟ ہاں اویس، روزی نے کہا، میرے دل میں کوئی شک نہیں رہا، لیکن مجھے لے جاؤ گے کہاں؟ شام، حلب، اویس نے جواب دیا۔ تمہارے ماں باپ کے پاس۔ ہم مسلمان ہیں روزی، ہم بھلائی چاہتے ہیں اور بھلائی کرتے ہیں۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ روزی نے پوچھا۔ تجارت، اویس نے کہا، ہمارا مال سکندریہ پڑا ہے، یہاں ہم ایک تاجر سے ملنے آئے تھے۔ اویس نے جھوٹ بولا تھا۔ ان تینوں کا تجارت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ تینوں اسلامی لشکر کے مجاہدین تھے اور ان کا تعلق جاسوسوں کے گروہ کے ساتھ تھا۔
اویس جوان سال آدمی تھا اور عیسائی ہوا کرتا تھا۔ 2-2.5 سال پہلے وہ مسلمانوں کے خلاف کسی لڑائی میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اس کا زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ اس کے اپنے ساتھیوں نے اسے نہ اٹھایا۔ اس پر آخری غشی طاری ہو رہی تھی۔ مجاہدین اپنے زخمیوں کو اٹھا رہے تھے۔ اویس نے جو اس وقت روبن ہوا کرتا تھا، ایک مجاہد کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ اسے بچا لے۔ مجاہد نے پہلے اسے پانی پلایا، پھر کسی کو آواز دی اور خود چلا گیا۔ 2 مسلمان عورتیں آئیں اور یہ دیکھنے کے باوجود کہ یہ عیسائی ہے اور اپنا دشمن ہے، اویس کو اٹھا کر وہاں لے گئیں جہاں زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ 2-3 دنوں بعد اویس پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ کچھ دن اور گزرے تو وہ چلنے پھرنے لگا۔ وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے بہت ہی متاثر ہوا۔ کسی نے اسے دشمن اور غیر مسلم سمجھا ہی نہیں۔ اصل بات تو یہ تھی کہ 2 مسلمان عورتیں اسے موت کے منہ سے نکال لائی تھیں۔ اس کے اپنے ساتھیوں نے دیکھ کر بھی اسے نہیں اٹھایا تھا کہ یہ تو مر رہا ہے۔ وہ جب پوری طرح صحت یاب ہو گیا تو اس کی حیثیت جنگی قیدی کی تھی، لیکن سالار کے حکم سے اسے آزاد کر دیا گیا۔ اس وقت اس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ واپس نہیں جائے گا اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ اسے سالار کے پاس لے گئے۔ سالار امام بھی ہوا کرتا تھا۔ اس نے اویس کو حلقہ بگوش اسلام کر لیا اور اس کا نام اویس رکھا۔ وہ حلب کا رہنے والا تھا۔ روزی اویس کے قبیلے کی لڑکی تھی۔ اسے اویس اتنا اچھا لگتا تھا کہ اس کے دل میں یہ خبرو جوان محبوب کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اویس کی روزی کے ساتھ جذباتی وابستگی کا یہ عالم تھا کہ روزی اس کی روح میں اتر گئی تھی، لیکن انقلاب یہ آیا کہ روزی کو یوکلس مل گیا۔ اویس نے اس دوران اسلام قبول کر لیا۔ اویس کو پتہ چلا کہ روزی ایک رومی جرنیل کے بیٹے پر فریفتہ ہو گئی ہے تو اویس نے اس سے بے وفائی کا شکوہ کیا۔ روزی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے اور اس نے اپنے مذہب سے بے وفائی کی ہے، اس لیے اس کے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ اویس نے کہا کہ وہ بھی کسی جرنیل کا بیٹا ہوتا تو روزی اس سے قطع تعلق نہ کرتی۔ اس بات پر اویس اور روزی میں تلخ کلامی ہو گئی۔ روزی اسے کہتی تھی کہ وہ اپنے مذہب میں واپس آ جائے۔ اویس نے کہا کہ مسلمانوں نے اسے نئی زندگی دی ہے اور اسے پہلی بار پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ اسلام کے احکامات ہیں جو اس مذہب کی تعلیمات میں شامل ہے۔ اس کے بعد روزی یوکلس کی ہو کے رہ گئی۔ اویس مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے سیاسی، مذہبی اور معاشرتی حالات سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر 2 جاسوس مصر بھیج کر مصر کے داخلی امور کے متعلق تفصیلی رپورٹ حاصل کر لی تھی۔ انہیں یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ رومی فوج جو شام سے بہت بری حالت میں بھاگی تھی، اسے اس کے جرنیل پھر منظم کر کے مزید فوج تیار کر لیں گے اور ہرقل شام پر جوابی حملہ کرے گا۔ انہوں نے اس کا تدارک یہ سوچا کہ جس طرح الجزیرہ کے عیسائیوں نے مسلمان فاتحین کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اسی طرح مصر میں بغاوت کرائی جائے۔ ایک روز انہوں نے اپنے ماتحت سالاروں کو مشورے کے لیے طلب کیا اور انہیں اس صورتحال سے آگاہ کر کے بتایا کہ ان کا پلان کیا ہے۔ مصر کے قبطی عیسائیوں کو ہرقل اور اطربون کے خلاف اکسایا جا سکتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ وہاں سب سے زیادہ مظلوم اور ہرقل کے قہر کا شکار قبطی ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بغاوت کی ہمت نہ رکھتے ہوں۔ ایک سالار نے کہا، انہیں اپنے زیر اثر لیا جا سکتا ہے اور تیار کیا جا سکتا ہے کہ ہم مصر پر حملہ کریں تو قبطی ہمارا ساتھ دیں اور وہ قبطی جو رومی فوج میں ہے وہ بے دلی سے لڑیں اور بھاگ نکلیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں 3 یا 4 ایسے مجاہدین کی ضرورت ہے جو مصر جائیں اور قبطیوں میں گھل مل کر انہیں ہرقل کے خلاف تیار کریں۔ جاسوسی کا محکمہ موجود تھا، لیکن اس کام کے لیے خاص قسم کے افراد کی ضرورت تھی۔ سالاروں نے 2 مجاہدین کو منتخب کر لیا۔ انہی دنوں اویس اپنے خصوصی اوصاف کی وجہ سے نام پیدا کر رہا تھا۔ اسے بھی اس مہم کے لیے الگ کر لیا گیا اور تینوں کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا اور انہیں اس مہم کے لیے تیار کرنے لگے۔ چند دنوں بعد انہیں مصر روانہ کر دیا گیا۔ وہ تاجروں کے بحروب میں وہاں گئے تھے۔ 1 مہینے کے اندر اندر انہوں نے 2-3 عیسائیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے اور ان عیسائیوں نے انہیں رہنے کو اپنے ہاں جگہ دے دی تھی۔ اب وہ اسی سلسلے میں کہیں جا رہے تھے کہ اویس نے روزی کو دیکھ لیا۔ روزی کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اویس اور اس کے ساتھی اس کی طرف توجہ ہی نہ دیتے۔ اویس سے رہا نہ گیا۔
اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور وہ حیران ہے کہ یہ یہاں کس طرح پہنچ گئی ہے۔ اویس نے تماشائیوں سے معلوم کر لیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تماشائیوں نے بتایا کہ اس لڑکی کو نیل کی قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں اور یہ جا نہیں رہی۔ اویس اور اس کے ساتھیوں نے ساری معلومات حاصل کر کے طے کر لیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ تینوں خصوصی ذہانت کے مالک تھے اور اداکاری کے ماہر تھے۔ وہ قبطی عیسائیوں کے بحروب میں آگے بڑھے اور ان دو آدمیوں سے جا ملے جو روزی کو لے جا رہے تھے۔ ان کی یہ کوشش کامیاب رہی۔ انہوں نے دونوں آدمیوں کو قتل کر کے دریا میں پھینک دیا اور پھر روزی، اویس اور اس کے ساتھی نیل کے کنارے تک پہنچ گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ روزی کو کہاں چھپائیں اور اسے شام تک کس طرح پہنچائیں۔ یہ ان کے فرائض میں شامل نہیں تھا، لیکن اویس نے روزی کو بچانے اور شام تک پہنچانے کا فرض اپنے سر لے لیا تھا۔ یہ تینوں دراصل قبطی عیسائیوں کے اسقف بنیامین کے پاس جا رہے تھے۔ بنیامین کسی بستی میں نہیں رہتا تھا، بلکہ ایک مقام قوس سے کچھ دور ایک ریگستان میں رہتا تھا، جسے ٹیلوں اور نشیب و فراز نے دشوار گزار راستہ بنا رکھا تھا۔ عوام جو ہرکل کی سرکاری عیسائیت کو قبول نہیں کرتے تھے، بنیامین کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے۔ ہرکل نے کیرس کو بنیامین کے قتل کی اجازت دے دی تھی۔ بنیامین کو بروقت پتہ چل گیا اور وہ فرار ہو گیا۔ یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان تین جاسوسوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بنیامین کا ٹھکانہ معلوم کر لیا تھا۔ یہ اپنے آپ کو کٹر قبطی ظاہر کرتے تھے اور قبطی عیسائیوں کے گرجوں میں بھی جاتے اور ان کی طرح عبادت بھی کرتے تھے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اویس اپنے اصل فرائض اور مشن کو چھوڑ کر روزی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کرنے کے لیے ملک شام کو چلا جاتا، لیکن روزی کو ساتھ بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا اور اسے تنہا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ تینوں نے اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ کیوں نہ اسے اپنے ساتھ ہی لے چلے، ان تین جاسوسوں کے امیر نے کہا، اور یہ ظاہر کر کے کہ یہ بھی قبطی ہے، اسے بنیامین کے حوالے کر دیں گے اور اسے کہیں گے کہ اس لڑکی کو حلب پہنچا دے۔ اسے پتہ چل گیا کہ اس لڑکی کو نیل کی قربانی سے فرار کرایا گیا ہے تو یہ خطرہ دل سے نکال دو۔ امیر نے کہا، میرے کانوں میں یہ بات پڑی تھی کہ بنیامین اس قربانی کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن ابھی اس لیے خاموش ہے کہ قبطیوں کی غالب اکثریت اس قربانی کو برحق مانتی ہے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ کہاں ہیں اور بنیامین کا ٹھکانہ کہاں اور کتنی دور ہے۔ دریا کے کنارے زیادہ دیر رکے رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اس طرف چل پڑے جدھر بنیامین کا ٹھکانہ تھا۔ صبح تک انہیں بہت دور نکل جانا چاہیے تھا۔ بنیامین ہی ان مسلمان جاسوسوں کے کام کا آدمی تھا۔ انہوں نے بنیامین کے متعلق تمام ضروری معلومات حاصل کر کے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ تفصیلات مختصراً اس طرح ہیں کہ ہرکل نے عیسائیت کو سرکاری شکل دے کر اس کا اصل حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا اور اسے لوگوں پر مسلط کرنے کا شاہی فرمان جاری کر دیا۔ عیسائیت کے علماء نے تو اسے قبول کرنا ہی نہیں تھا، عوام نے بھی اسے قبول نہ کیا۔ ہرکل نے ایک بڑے پادری کیرس کو وسیع اختیارات دے دیے کہ وہ جبری طور پر یہ مذہب لوگوں پر مسلط کرے۔ بنیامین ہرکل اور کیرس کے خلاف میدان میں اتر آیا۔ ہرکل نے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ بنیامین کے پاس کوئی جنگی طاقت نہیں تھی، پھر بھی اس نے عیسائیت کے دفاع کا فیصلہ کیا اور روپوش ہو گیا۔ سکندریہ سے کچھ دور ایک صحرائی بستی کوس ہوا کرتی تھی۔ بنیامین اس سے کچھ دور دشوار گزار صحرا میں چلا گیا اور وہاں گرجا بنا لیا۔ اس کا خفیہ رابطہ اپنے کارندوں کے ساتھ تھا جو تبلیغ کرتے پھرتے اور لوگوں کو بنیامین کی ہدایات دیتے رہتے تھے۔ اس طرح بنیامین روپوش ہوتے ہوئے بھی لوگوں میں موجود اور سرگرم رہا۔ کیرس کو بنیامین کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ادھر ماہی گیروں اور ملاحوں کی بستی کا سردار بابا رات کو قربانی والی جگہ کی طرف کشتی میں روانہ ہوا۔ قربانی والی جگہ پہنچا تو ایک پادری اور چند ایک سرکردہ افراد پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے ماہی گیروں اور کشتی رانوں کے بابا سے پوچھا کہ لڑکی کہاں ہے۔ اس نے حیران سا ہو کے بتایا کہ اسے تو 5 آدمیوں کے ساتھ پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں تو ماتم جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ 3 آدمی اجنبی تھے، بابا نے بتایا۔ وہ نہ ہوتے تو لڑکی کو قربانی کے لیے تیار کرنا ناممکن ہو جاتا۔ نیل کو اس لڑکی کی قربانی قبول نہیں، پادری نے کہا۔ نیل کے عطاب سے بچنا ہے تو اسی لڑکی کی قربانی دینی پڑے گی جسے پہلے منتخب کیا گیا تھا، ہورشیس کی بیٹی۔ اسے ابھی لا کر دریا میں پھینک دیا جائے۔ پادری نے کہا کہ ہورشیس کو ابھی جگا کر کہا جائے کہ اپنی بیٹی ساتھ لے کر آ جائے۔ ہورشیس بیٹی کو لے کر آ گیا۔ اس نے پادری کو بتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کے سارے زیورات اس لڑکی کو پہنا دیے تھے جو لاپتہ ہو گئی تھی، اور اب اپنی بیٹی کو پہنانے کے لیے زیورات کی کوئی ایک چیز بھی اس کے پاس نہیں۔
اس نے یہ بات اس امید پر کہی تھی کہ اس کی بیٹی بچ جائے گی، لیکن پادری نے کہا کہ زیورات اتنے اہم نہیں، قربانی ایک جسم کی دی جاتی ہے اور جسم ایک کماری لڑکی کا ہونا لازمی ہے۔ پادری کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی لڑکی کو گھر سے لا کر دریا میں پھینک دیا گیا، جسے بچانے کے لیے لڑکی کا باپ روزی کو دھوکہ دے کر لے گیا تھا۔ اس وقت روزی نیل سے بہت دور نکل گئی تھی۔ اویس اور اس کے ساتھی کوئی ایسے مسافر تو نہیں تھے جن کے پاس نہ پیسہ ہو نہ کوئی اور وسیلہ۔ وہ جاسوس تھے، ان کے پاس رقم بھی تھی اور عقل بھی تھی۔ انہوں نے کرائے کے اونٹ لے لیے اور کوس جا پہنچے۔ کوس ان عیسائیوں کا مرکز تھا جو ہرکل اور کیرس کی عیسائیت کے خلاف برسر پیکار تھے۔ یہاں بھی ان تینوں نے اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا۔ انہوں نے روزی کو اس طرح چادر میں لپیٹا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ تھوڑا سا ہی دکھائی دیتا تھا۔ اونٹوں نے انہیں جلدی ہی کوس پہنچا دیا تھا۔ شام گہری ہو گئی تھی۔ انہیں رات وہیں گزارنا تھی۔ وہاں سرائے موجود تھی۔ وہ سرائے میں چلے گئے اور کچھ کھانے پینے کے بعد باتیں کرنے لگے۔ اب بتاؤ روزی، ایک مجاہد جاسوس نے اس سے پوچھا، ہمارے متعلق تمہارے دل میں کوئی شک تو نہیں؟ نہیں، روزی نے کہا۔ اویس، روزی نے کہا، تم نے کہا تھا کہ تمہیں مسلمانوں نے نئی زندگی دی اور تم نے دیکھا کہ مسلمانوں نے تمہیں احسان نہیں جتایا بلکہ اسلام کا حکم ہی یہی ہے، تو تم نے اسلام قبول کر لیا۔ اب تم نے اور تمہارے ان ساتھیوں نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب میرے ہاتھ باندھ کر دریا میں پھینکیں گے۔ تم نہ آ جاتے تو اس وقت میری لاش کو دریائی مخلوق نوچ رہی ہوتی۔ اللہ کا حکم تھا کہ تم زندہ رہو گی۔ اویس نے کہا، اللہ نے اس کا سبب یہ بنایا کہ مجھے وہاں بھیج دیا جہاں تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ ہم تینوں وہاں اللہ کے بھیجے ہوئے پہنچے تھے۔ تمہیں میں نے نہیں، اسلام نے نئی زندگی دی ہے۔ پھر مجھے اسلام میں داخل کر لو اویس، روزی نے کہا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ پھر بولی، مجھے ذرا سی بھی توقع نہیں تھی کہ تم مجھے بخش دو گے۔ میں تم سے اور تمہارے ان ساتھیوں سے اتنی متاثر ہوئی ہوں کہ باقی عمر تمہارے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی نہیں روزی، اویس کی پارٹی کے سردار نے کہا، تم اپنے ماں باپ کے پاس پہنچو گی تو ہو سکتا ہے تمہارے خیالات بدل جائیں۔ یہاں تم خوف و ہراس کی کیفیت میں ہو اور تم کم سن بھی ہو۔ ہم تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے، وہاں آزادی سے فیصلہ کرنا۔ روزی تو فیصلہ کر چکی تھی۔ تینوں مجاہدین نے اسے کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ آزادی سے کیا جاتا ہے، لیکن وہ رو پڑی، کہتی تھی کہ ماں باپ کے پاس جائے گی ہی نہیں۔ اویس نے اسے بتایا تھا کہ وہ تجارت کے سلسلے میں مصر آئے ہیں۔ روزی کی ضد یہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ واپس جائے گی۔ اسے بتایا نہیں جا سکتا تھا کہ ان تینوں کا مشن کچھ اور ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، لیکن روزی کی ضد اور آہوزاری نے انہیں پریشان کر دیا۔ اس نے آخر یہ کہہ دیا کہ وہ اب مسلمان ہے، عیسائی نہیں۔ مجاہدین کے لیے روزی نے ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ ان کے لیے کوئی راہ فرار نہ رہی۔ روزی اعتماد اور جرت کے ساتھ بات کرنے والی لڑکی تھی، وہ کسی پہلو ڈرپوک لڑکی نہیں تھی۔ جماعت کے امیر نے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کر کے روزی کو اپنے ہاتھ پر مسلمان کر لیا اور اس کا نام رابعہ رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ غیر مسلم کو کس طرح اسلام میں داخل کیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ رابعہ کو اپنی اصلیت اور مشن سے آگاہ کیا جائے یا نہیں۔ اسلام کے احکام ایسے تھے کہ وہ ایک دوشیزہ کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اب تو یہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی۔ بہت ہی غور و فکر کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ رابعہ کو اپنے راز میں شریک کر لیا جائے۔ تینوں نے رابعہ کو پاس بٹھا کر بتایا کہ وہ مصر میں کیا کرنے آئے ہیں اور وہ قبطی پادری بنیامین سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہیں، بلکہ یہ بتایا جائے گا کہ ہم قبطی عیسائی ہیں اور شام کے عیسائی سرداروں کا پیغام لائے ہیں۔ میں ہر طرح تمہارے ساتھ ہوں، رابعہ نے کہا۔ جان بھی دے دوں گی، لیکن اس طرح نہیں کہ مجھے نیل میں ڈبو دیا جائے۔ یہ بھی سوچ لو کہ جس کے پاس جا رہے ہو وہ قبطی ہے، اس کے پاس اور لوگ بھی آتے ہوں گے۔ کسی نے مجھے پہچان لیا تو پھر میں ان سے بچ نہیں سکوں گی۔ یہ بھی ایک مسئلہ تھا، مگر ان کے پاس اس مسئلے کا حل موجود نہیں تھا۔ انہوں نے یہ مسئلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔